أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم کو ماہ مبارک کے انوار سے بہرہ مند کرنے کے لیے اور اس کی عظمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کے لمحوں سے معنویت اور روحانیت کو جذب کرنے کے لیے زندہ رکھا۔ ایک مرتبہ اور اس نے موقع دیا کہ ہم عبادت کے مہینے سے اپنے آپ کو متصل کریں۔ ایک مرتبہ اور اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ماہ بہار رمضان سے سرشار ہو سکیں۔ ایک مرتبہ اور اس نے موقع دیا کہ ہم ربیع القرآن میں اس کی بہاروں سے اپنے وجود کو اور اپنی روح کو سرشار کر سکیں اور فیضیاب کر سکیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا میں اس پیدا ہونے والی مشکل کو کہ جو کرونا کے نام سے ہے، اس کے ہونے کے باوجود ہم آپ سے روبرو ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے دینی پروگرام جو ہیں وہ مختل نہیں ہوئے ہیں اور اپنی شادابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ سے وابستہ ہیں اور آپ ہم سے وابستہ ہیں۔ قرآن کریم کی 183ویں آیت کریمہ سورہ بقرہ میں ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے واجب کیے گئے، لکھ دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر یہ روزے لکھے گئے تھے، یعنی واجب کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کر سکو۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ پروردگار عالم ایک نسخہ کیمیا ہمیں عطا کرتا ہے، اور ایسا نسخہ کیمیا ہمیں عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے لوہے کو سونا بنانے کا ہنر ہمیں خود ہمارے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ ایک ایسی فیکٹری ہے کہ جس کے اندر جو بھی لوہا ڈالا جائے گا یا جو بھی دوسری دھات ڈالی جائے گی، اگر وہ اپنے طور سے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائے تو وہ سونے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انسان کا وجود بھی ایسا ہی ہے، وہ کثافتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ برائیوں سے پر ہے، روح کے اوپر اس کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جسم میں کثافت ہے، مال حرام ہے، شبہاناک غذائیں ہیں کہ جنہیں وہ کھا پی رہا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں طاہر کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں صاف ستھرا کرنے کے لیے، ہمیں نثارنے کے لیے اور نکھارنے کے لیے، ہمیں اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسا عظیم دور دیا ہے کہ جس کے اندر
ہم اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں کہ اگر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو یقیناً خداوند عالم ہمیں ایسا پاکیزہ بنا دے گا کہ جیسے ہم اپنی ماں کی آغوش میں پہلی بار آئے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس چیز کو اس طرح سے ہمارے لیے رکھا ہے کہ جس کا اظہار خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایھا الناس، یہ خطبہ شعبانیہ کا جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے انسانوں، بلا شبہ اللہ کا مہینہ تمہارے استقبال کو آیا ہے، تمہارا استقبال کر رہا ہے، تمہیں مہمانی کی دعوت دے رہا ہے، خود اللہ کا مہینہ میزبان بن رہا ہے اور تمہیں مہمان بنا رہا ہے۔ عجیب و غریب مہمانی ہے اور عجیب و غریب میزبانی ہے۔ کتنا پست وہ میزبان ہے کہ جسے بلندی عطا کرنے کے لیے خداوند عالم اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ کتنا پست وہ مہمان ہے، کتنا پست وہ مہمان ہے کہ جسے بلندی عطا کرنے کے لیے میزبان خود آیا ہے اور اپنے آپ کو اس مہمان سے متصل کر رہا ہے تاکہ اسے پاک بنا دے، تاکہ اسے طاہر بنا دے۔ ماہ خدا رمضان المبارک ہے۔ رمضان ایک نام ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے رمضان بھی کہتے ہیں۔ رمضان سے بنا ہوا ہے یہ نام، انتہائی تپش اور گرمی کی علامت ہے رمضان۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم انسان کے بدن سے کثافتوں کو دور کرنے کے لیے، چاہے وہ پسینے کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو، کثافتوں کو دور کرتا ہے اور انسان کے جسم کو پاک اور طاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام رمضان رکھا ہے، اور یہ ایک ایسا نام بھی ہے کہ جو اللہ کے ناموں میں سے ہے، لہذا تنہا اس کا نام نہیں لیا جانا چاہیے۔ ارشاد ہوا ہے کہ یا ماہ رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو، تنہا اس کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب چیز ہے، پوری دنیا خدا کا مال کھا رہی ہے، پوری دنیا خدا کی رحمتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ وہ کریم فرعون کو بھی نوازتا ہے، نمرود کو بھی نوازتا ہے، عام انسانوں کو بھی نوازتا ہے، مومنوں کو بھی نوازتا ہے۔ اس کی رحمت سب کے اوپر ہے، لیکن جب وہ کوئی خاص تحفہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے تو ان خاص بندوں کو خطاب بھی کرتا ہے مخصوص طریقے سے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی سارے انسانوں کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتنا لطیف خطاب ہے، کتنا مہربان خطاب ہے اور کتنا پیارا خطاب ہے جو خداوند عالم اپنے بندوں سے کرتا ہے، وہ بھی ان بندوں سے کہ جو اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، جو اس کے مومن ہیں، جو اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا خطاب کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ کسے خطاب کرنا ہے کہ جو ہمارے حکم کے اوپر شوق کے ساتھ عمل کرے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے واجب کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو انسان کی ضرورت کے عین مطابق ہے اس سے انسان کو روکنا ہے۔ وہ کھانے کے لیے محتاج ہے، وہ پینے کے لیے محتاج ہے، بدن کی ضرورتیں ہیں کہ جنہیں وہ بہرحال استعمال کرے گا تب بدن کو قوت اور طاقت ملے گی۔ لیکن عجیب و غریب چیز ہے کہ پروردگار عالم ایک خاص مدت تک کے لیے انسانوں کو روک رہا ہے، صاحبان ایمان کو روک رہا ہے کہ تم نہ کھاؤ، تم نہ پیو، اور جب روک رہا ہے
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا اگر کوئی چیز مسلسل عطا کر رہا ہے اور عطا کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ عرصے کے لیے اسے روک دو، مسلسل وہ غذا عطا کر رہا ہے، مسلسل وہ ہمیں سیراب کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے رک جاؤ اس سے، آیا پروردگار عالم ہمیں پنش کرنا چاہتا ہے؟ آیا پروردگار عالم ہمارے لیے سختی فراہم کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم سختی فراہم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ لگتا ہے وہ کریم اور رحیم کہ جو ہمیں ہر وقت سیراب کرتا رہتا ہے اور ہر وقت ہمیں شکم سیر کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے روک کر کوئی اور بڑا انعام عطا کرنا چاہتا ہے، کچھ اور بڑی نعمت ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی بڑی نعمت ہے؟ وہ صبر کی نعمت ہے، وہ تحمل کی نعمت ہے، وہ انسان کو کنٹرول کی طاقت فراہم کرنے والی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو اب یہ جو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں مفسرین نے، تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، یعنی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مدد طلب کرنی ہے، خداوند عالم سے مدد طلب کرنی ہے، تو یا نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اور یا روزہ رکھ کے مدد طلب کرو۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم اس کی حاجتیں پوری کرے، یعنی روزہ دار اگر روزے کی خشک زبان کے ذریعے، روزہ دار اگر خالی شکم کے ذریعے، روزہ دار اس وقت کے جب کہ سراپا محتاج بن جاتا ہے، اس وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے گا تو یقیناً پروردگار عالم اس کی دعا قبول کرے گا۔ عجیب و غریب چیز ہے، بھرے ہوئے پیٹ سے دعا کی جاتی ہے، ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں، لیکن ذہن آمادہ نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، خیالات پراگندہ رہتے ہیں، فکر منتشر رہتی ہے، اور انسان اس لو کے ساتھ کہ جس لو کے ساتھ خداوند عالم سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہے اور کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس میں کسالت رہتی ہے اور اس میں سستی رہتی ہے، اور پریشان حالی کے ساتھ وہ مانگتا ہے، لیکن پریشان فکری کے ساتھ وہ مانگتا ہے۔ لیکن یہ یقین کیجئے کہ جب خداوند عالم اپنے بندے کو روزہ دار بناتا ہے، پیاسا بناتا ہے، بھوکا بناتا ہے، اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے لو لگاؤ، تو یقین کیجئے کہ یہ محتاجی کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہو جاتی ہے کہ جس میں پروردگار عالم سے قرب کا سلسلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ خداوند عالم سے گویا کی بارگاہ، بے نیاز کی بارگاہ میں محتاج کی محتاجی زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی لو خداوند عالم سے زیادہ لگتی ہے۔ کتنا حسین یہ روزہ ہے اور کتنی حسین یہ عبادت ہے کہ جس کی پریکٹس پروردگار عالم ہمیں پورے مہینے کراتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے قریب ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کی توجہ ہماری طرف زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اسی لیے ارشاد ہوا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ہم نماز میں تو یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے امداد چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہاں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ احتیاج بڑھ جایا کرتی ہے، نیاز مندی بڑھ جایا کرتی ہے۔ جب نیاز مندی بڑھ جاتی ہے تو خدا سے قربت اور خدا سے لو لگانا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اگر خدا سے مدد طلب کی جائے تو یقیناً پروردگار عالم اپنے اس بندے کو نعمتوں کے ذریعے، رحمتوں کے ذریعے، برکتوں کے ذریعے نوازتا ہے۔ ماہ مبارک اسی لیے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے جسم کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر ہماری
निगाहों को, हमारे कानों को, हमारे दिल को, हमारे अफकार को रोज़ादार बनाकर हमारे अंदर कुछ पैदा करना चाहता है, कुछ चश्मे उबालना चाहता है, कुछ नहरें जारी करना चाहता है। खुश्की में बहार लाने के लिए चश्मे जब जारी होते हैं, नहरें जारी होती हैं, तो सूखी हुई जमीन सैराब हो जाती है, सब्जा उगता है, फूल खिलते हैं, बहार आती है। ऐसी ही कैफियत परवरदिगार आलम भूखे और प्यासे जिस्म में उसकी रूह के अंदर चश्मे उबालने के लिए, उसकी रूह के अंदर हिकमतें पैदा करने के लिए परवरदिगार आलम ने ये रोज़े फ़र्ज किए हैं। और इसी वजह से परवरदिगार आलम, आप देखें कि जब माह मुबारक को बंदा इस तरह से गुजारता है कि शौक के साथ, जज्बे के साथ, पाकीज़ा एहसासात के साथ रोज़े रखता है और खुदा के हुक्म की तामील करता है हर एतबार से, और मुकम्मल तरीके से रोज़ा रखता है, तो यकीन कीजिए कि पूरे महीने गुजारने के बाद उस पर जो कैफ की कैफियत तारी होती है, उसे जो मसरत हासिल होती है, उसे जो खुशी हासिल होती है, उसका कोई मिसल और नज़ीर नहीं है। वो इतना अपने आप को हल्का और फुल्का महसूस करता है, वो इतना अपने आप को शादाब महसूस करता है कि जिससे बेहतर का तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। पूरे महीने की इबादत। एक और पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। तमाम इबादतें आप करते हैं, उन इबादतों का एक वक्त है। 2 रकत नमाज 2-3-4 मिनट में ख़त्म हो जाती है, और अगर उसके मुक़द्दमात यानी अपने आप को ताहिर करना और वज़ू करना, और वज़ू करने के बाद आकर के मुसल्ले के ऊपर 2 रकत नमाज अदा करना, या बाज़ मसलन नमाज सुबह की नाफिला पढ़ना, कुल मिलाकर के 10 मिनट का वक्त होता है, लेकिन ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है। ज़ोहर और असर की नमाज जो है 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाती है। मगरिब और इशा की नमाजें जो है वो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं। कितनी मुख्तसर मुद्दत है इन इबादतों की। लेकिन क्या कहना इस इबादत का जिसे रोज़ा कहते हैं, इसकी मुद्दत इतनी तूलानी रखी गई है कि इंसान पूरे महीने इबादत में मशगूल है। इंसान पूरे महीने इबादत में मशगूल है। अगर आप इसके ऊपर तवज्जो करें तो आपको एहसास होगा कि बाज़ जगहों के ऊपर 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक के रोज़े इस दुनिया के अंदर रखने वाले रखते हैं। लेकिन ये 18 घंटे की मुसलसल इबादत है। 16 घंटे या 14-15 घंटे की मुसलसल इबादत है। रोज़े से बड़ी कोई इबादत नहीं है, मुसलसल इबादत। और ऐसी मुसलसल इबादत है कि सुबह की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक इंसान मुसलसल मतन इबादत में है। मतन इबादत और मुकद्दमे इबादत, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। मतन इबादत यानी नमाजी मुसल्ले के ऊपर आकर के तकबीरतुल इहराम कह करके अपने आप को नमाज में मशगूल करता है, ये मतन इबादत में आ गया, ये इबादत के अंदर आ गया। और जैसे ही उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वैसे ही उसकी नमाज तमाम हो गई। अब वो मतन इबादत से निकल गया। अब वो तस्बीह पढ़ेगा और जो कुछ भी ताक़ीबात अंजाम देगा, ये मतन इबादत नहीं है। ये वो मुस्तहब्बात हैं जो इस नमाज से जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं इस नमाज को चार चांद लगाने के लिए। लेकिन रोज़े की हालत क्या है? रोज़ा सुबह की अजान से लेके मगरिब की अजान तक मतन इबादत में रोज़ादार को रखता है। कितने घंटे? 14 घंटे, 15 घंटे, 17-18 घंटे मतन इबादत में ये रोज़ादार इबादत के अंदर है। वो ज़बान से कुछ नहीं कह सकता, कोई लग़्व बात नहीं कह सकता, कोई बेहुदा बात नहीं कह सकता, वो गाली नहीं दे सकता। अगर कोई गाली दे भी रहा है तो हुक्म ये है रोज़ादार के लिए
कि वो उससे कहे सलामुन अलैकुम इन्नी साइम, तुम पर सलाम हो, मैं रोजे से हूं। अगर अरबी न कहे तो उर्दू में कहे सलामुन अलैकुम भाई मैं रोजा हूं, आपको इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, आप गाली दे रहे हैं आप गाली दीजिए, लेकिन मैं रोजे से हूं, अपना रोजा नहीं खराब करूंगा, मैं रोजे से हूं, आपको जवाब नहीं दूंगा। ये एक बेहतरीन जबान का रोजा, जबान का रोजा। आंखों का रोजा, बुराइयों से, बुरी चीजों से की तरफ से अपनी आंखों का बचाना। कानों का रोजा, गीबत और झूठ से कि जो सुन रहे हैं आप उससे अपने आप को बचाना। दिल का रोजा कि बुरे ख्यालात से अपने कल्ब को दूर करना। दिमाग का रोजा कि गलत अफकार के जरिए रोजा खराब न करना, बल्कि पाकीज़ा अफकार ज्यादा से ज्यादा जहन में लाना ताकि रोजा वाकई रोजा बन जाए। हाथों और पैरों का रोजा कि इनसे कोई मासियत और कोई गुनाह न हो सके। ये कामिल रोजादार मुसलसल इबादत में है, मुसलसल इबादत में। उसका हाथ भी इबादत कर रहा है, उसके पांव भी इबादत कर रहे हैं, उसकी आंखें भी इबादत कर रही हैं, उसका जहन भी इबादत कर रहा है, उसके कान और जबान भी इबादत कर रही है, उसका दिल भी इबादत कर रहा है। कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है, कितनी अजीम इबादत है कि रोजादार जिसमें मशगूल है। और वो भी 5 मिनट के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए नहीं, बल्कि 16-16 घंटे के लिए ये रोजादार अपने आप को इबादत में, मतन इबादत में रख रहा है, मतन इबादत में, यानी असल इबादत में मशगूल है। अब रही ताकीबात की बात या मुकद्दमात की बात, आप देखिए कि इसको भी अगर आप महसूस कीजिए कि नमाजी अगर उठता है नमाज के लिए तो पहले वो तहारत के लिए जाता है और फिर वजू करता है, फिर आता है और फिर नमाज के लिए खड़ा होता है, तकबीरतुल इहराम कहता है, फिर नमाज जब खत्म होती है तो बैठ के तस्बीह पढ़ता है और तस्बीह पढ़ने के बाद फिर वो दुआएं, अगर वो उसकी आदत है, उसने अपना वसीरा बना रखा है तो वो दुआएं पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है और फिर नमाज खत्म करता है, मुसल्ले से उठ जाता है। बेऐन ही यही शान इस रोजे की इबादत की है, तूलानी इबादत, तूलानी तरीन इबादत यानी पूरे महीने की इबादत। कैसी है? जैसे वो नमाजी मुकद्दमात इबादत में भी यानी वजू वगैरह के मराहिल में भी इबादत में है, या नमाज के सलाम के बाद भी वो जो तस्बीह पढ़ रहा है नमाज की तकमील के लिए, या जो ताकीबात में दुआएं पढ़ रहा है वो भी नमाज को मुकम्मल करने के लिए और नूरानी बनाने के लिए है। ऐसे ही शान इस रोजे की है। इसके मुकद्दमात भी हैं, सहरी के लिए अपने आप को आमादा करना और वो सहरी की ग़िज़ाएं और पाकीज़ा ग़िज़ाएं खाना के जिसके ज़रिए अपने आप को रोजे के लिए आमादा कर सके। ये सब मुकद्दमात हैं रोजे के। और जब इफ्तार का वक्त आता है तो वो ताकीबात होती हैं रोजे की। असल इबादत तो वो 16, 17, 18 घंटे की है, लेकिन मुकद्दमात रोजा सहरी के इंतजामात हैं और ताकीबात रोजा इफ्तार के इंतजामात हैं और इफ्तार करना है और इफ्तार के लिए चीजें मुहैया करना है। ये सारी चीजें जो हैं तो गोया अगर आप मिला लीजिए इन मुकद्दमात को और ताकीबात को असले इबादत से, तो गोया या रोजे की इबादत पूरे महीने की इबादत हो गई। रोजे की इबादत पूरे महीने की इबादत हो गई। अब मैं आपको कहां तक ले जा रहा हूं, अगर आप इसके ऊपर तवज्जो दें और ध्यान दें तो आपको एहसास होगा कि परवरदिगार आलम ने कितनी अजीम इबादत हमारे लिए रखी है माह मुबारक में, और कितना हमें पाकीज़ा बनाना चाहा है, जिस्मी एतबार से भी पाकीज़ा बनाना चाहा है। बहुत सी कसाफतें और बीमारियां जमा हो जाती हैं हमारे वजूद के अंदर के जो निकल नहीं पाती और हम परहेज नहीं कर पाते। परवरदिगार आलम इसी एक महीने के जरिए वो परहेज हमारे लिए मुअय्यन करता है कि जिसके जरिए जो हमारे वजूद में पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाती हैं। खासतौर से हार्ट की बीमारियां, मसलन रगें भर रही हैं, डॉक्टर ने कहा कि भी खतरा है, आपकी रगें भर रही हैं, आप इसका कुछ इलाज कीजिए, ये रगें भरने न पाए वरना हार्ट अटैक हो सकता है आपको
اور آپ نے ماہ مبارک میں سادہ غذائیں استعمال کی، مرغن غذاؤں سے پرہیز کیا اور ایسی ہلکی پھلکی غذائیں استعمال کی اور اپنے آپ کو روزے سے رکھا، تو پروردگار عالم کی اس عبادت کی برکت سے آپ کی رگیں صاف ہونا شروع ہو گئیں اور آپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں۔ اسی طرح اور دوسری بیماریاں، اس لیے کہ جسم کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں جو ہضم کرنے کا کام کرتے ہیں، جب غذا نہیں رہتی تو جسم کے اندر پائی جانے والی وہ چربیاں کہ جو جسم کے لیے مضر ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور انہیں ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جسم میں جو خراب چربی ہوتی ہے، جو خراب مادے ہوتے ہیں، وہ نکلنا ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف گرمی جو ہے وہ پسینہ لاتی ہے، اور اس پسینے کے ذریعے بھی اس گویا عرق کے ذریعے بھی جو جسم کا پسینہ ہے اس کے ذریعے بھی کثافتیں نکلتی جاتی ہیں، بدن صحت مند ہوتا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کے لیے پروردگار عالم کے حبیب نے اتنی پیاری حدیث نہیں بیان کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، خود خداوند عالم نے بیان کی ہے، پیغمبر نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ پالنے والے نماز کے لیے تو نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن روزے کے لیے تو نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کی تشریح بھی ابھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس عبادت کو مخصوص اپنے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جس قدر اخلاص پایا جاتا ہے، اس میں ریا کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اس میں دکھاوے کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب ظاہری ہیں اور اعمال اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن روزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تمام عبادتیں ظاہری ہیں، باطنی بھی ہیں اور ظاہری بھی ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو تنہا باطنی عبادت ہے، اور اسی لیے براہ راست روح انسانی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کی روح میں معرفت کے چشمے ابلتے ہیں روزہ رکھنے والے کے انسان کی۔ یہ معرفت کے چشمے انسان کو خدا سے قریب کرتے ہیں، یہ معرفت کے چشمے انسان کو بے نیاز سے قریب کرتے ہیں، اور انسان اپنے اندر ایمان کی تراوت محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہوں جو اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یا دوسرے طور سے اس کی قرات کی گئی اس حدیث کی کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اللہ اس کی جزا ہوں۔ بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، لہذا میں خود اس کی جزا بنوں گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی جزا خدا بنے یا جس کی جزا خود خدا دے، بہت سارے انعامات ہوتے ہیں، بہت ساری عبادتوں اور بندگیوں کے انعامات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ذریعے انہیں عطا کرتا ہے یا اپنے خاص بندوں کے ذریعے انہیں عطا کرتا ہے، لیکن خداوند عالم روزے کے لیے یہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ یہ ماہ مبارک عظیم مہینوں میں سے ہے جس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ ان عظیم مہینوں میں سے ہے، لیکن اس کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے سید الشہداء کی زیارت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ آغاز میں ماہ رمضان کے آغاز میں حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے، جو لوگ قریب ہیں وہ حرم میں جا کر زیارت کریں،
اور جو لوگ دور ہیں وہ دور سے کھڑے ہو کر فرمائیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ درمیان ماہ مبارک زیارت سید الشہداء پڑھنے کا حکم ہے، شبہائے قدر میں زیارت سید الشہداء پڑھنے کا حکم ہے، آخر ماہ رمضان مبارک زیارت سید الشہداء پڑھنے کا حکم۔ معبود رسول خدا کی زیارت کیوں نہیں؟ امیر المؤمنین کی زیارت کیوں نہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کی زیارت کیوں نہیں؟ اہل بیت کے کسی اور فرد کی زیارت کیوں؟ حسین کی زیارت کیوں؟ عجب نہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے تمہیں نہیں معلوم میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ